السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن وتھ صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں روز نامچے سے متعلق تفصیلات، جس میں ہم پیش کرنے والے ہیں روز نامچہ کیا ہے، روز نامچے کا تعارف، اسے تیار کرنے کا طریقہ اور اس کو تیار کرنے کے فوائد۔ ان تمام چیزوں پر آج تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ روز نامچہ کہتے ہیں یومیہ معمولات کو، جسے انگلش میں ڈیلی روٹین بھی کہتے ہیں، اور عربی میں یومیتن سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ رأی الیوم سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی روز نامچے میں دن بھر کی مصروفیات کا تحریری اظہار، اپنے مزاج و افکار کی جھلک، داخلی و خارجی عناصر کا حسین امتزاج اور وقت کو الفاظ میں مقید کرنا، یہ روز نامچہ کہلاتا ہے۔ اب روز نامچے کی اقسام کی طرف چلتے ہیں۔ روز نامچے کی کل 3 قسمیں ہیں: ذاتی روز نامچہ، اخباری روز نامچہ، سرکاری روز نامچہ۔ لیکن آج ہم جس روز نامچے سے متعلق بات کرنے والے ہیں وہ پہلی قسم یعنی ذاتی روز نامچہ ہے، اور اس میں اپنے دن بھر کے پیش آمدہ تمام چیزوں کو، یعنی فجر کے وقت بیدار ہونے کے بعد سے لے کر عشاء کے بعد بستر پر لیٹنے تک ہر لمحہ تحریری شکل میں بہترین اسلوب اور عمدہ پیرائش سے پیش کرنا۔ چونکہ اگر ہماری ملاقات والدین، قریبی رشتہ دار یا دوست و احباب سے ہو تو وہ ہمیں پوچھتے ہی ہیں کہ آپ دن بھر میں کیا کیا کرتے ہیں، پورے دن آپ کی مشغولیت کیا رہتی ہے۔ چنانچہ اس وقت ہمیں منظم اور مرتب طریقے سے پورے دن کی روداد یعنی سرگزشت پیش کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب ہم دن کے ابتدائی مرحلے سے لے کر رات کے آخری پہر تک تمام امور یعنی تمام کام کاج کو ترتیب وار یکے بعد دیگر اچھے انداز میں وضاحت کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس وضاحت کو، جو کہ پورے دن کے انجام دیے ہوئے کاموں کی مکمل تفصیل ہے، یہ روز نامچے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس کے فوائد کو جانتے ہیں۔ چونکہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے سے پہلے اس کے فوائد، اس کی اہمیت وغیرہ معلوم ہو تو اسے حاصل کرنے کا، اسے سیکھنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ روز نامچہ لکھنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بات چیت اور لکھنے کے طریقے کو اس کے واسطے سے عمدہ انداز میں سیکھا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اچھی تعبیرات کے استعمال کا طریقہ اور املا و تحریر کی درستگی، ساتھ میں کسی بھی چیز کو اچھے انداز میں پیش کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزانہ کی پیش آمدہ چیزوں اور اہم واقعات کو قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ روز نامچے سے اپنا احتساب ہوتا ہے اور معمولات زندگی کا جائزہ لینا نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اپنی خوبیاں اور خامیاں سامنے آتی رہتی ہیں اور احساس بھی ہو جاتا ہے، جس سے اپنی اصلاح کی فکر ہوتی ہے اور حسن کارکردگی یعنی اچھے کام انجام دینے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ لکھائی یعنی تحریر بھی بہتر ہوتی ہے اور لکھنے کا انداز بھی بہتر ہوتا ہے، اس میں بھی نکھار آتا ہے۔ علمی اور ادبی ذوق بھی پیدا ہوتا ہے، چونکہ علمی اعتبار سے جو معلومات ہمیں حاصل رہتی ہے اسے ہم تحریری صورت میں پیش کرتے ہیں، اور ادبی اعتبار سے جو تعبیرات ہم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اسے بھی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے وہ تعبیرات ذہن میں بیٹھتی رہتی ہے، پھر وہ زبان کا حصہ بن جاتی ہے اور وہ تعبیرات زبان زد ہو جاتی ہے، جس کے بعد ہماری باتوں میں، انداز میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اچھے روز نامچے کی خوبیاں کیا ہے؟ اب اچھے روز نامچے کی خوبیاں کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے چلیں گے کہ روز نامچے کو تیار کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تاریخ لکھیں گے اور اس کے بعد دن، مہینہ اور سال لکھیں گے۔ اب اس کے بعد نیچے کی لکیر سے سادہ اور عام فہم زبان اور انداز استعمال کر کے ہم اس طرح روز نامچہ تیار کریں گے جو ذات و صفات کی عکاسی کرے، یعنی جس چیز کو ہم پیش کریں وہ چیز اس سے نکھر کر سامنے آئے، کسی طریقے کی اس کے اندر منجلق عبارت نہ ہو۔
یعنی ایسی عبارت نہ ہو جسے سمجھنے سے ذہن قاصر ہو، جسے ذہن سمجھ نہ سکتا ہو، اور اسے ایمانداری سے لکھنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بڑھا چڑھا کر لکھیں اور کوئی چیز پیش آئی ہو اسے ہم بہت ہی زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کریں، اس سے ہمارے روز نامچے میں نکھار بھی نہیں آئے گا اور پرتکلف رہے گا، کیونکہ فطری انداز جو ہوتا ہے وہ عام طور پر وہ صحیح طریقہ اختیار کیا جائے اور صحیح باتیں پیش کی جائے تبھی جا کر فطری انداز آتا ہے اور صحیح طور پر ہم لکھ پاتے ہیں، ورنہ وہ کسی نہ کسی درجے میں پتہ چل ہی جاتا ہے کہ اس میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے، افراط و تفریط سے اس میں بھر دیا گیا ہے۔ کامیابی اور ناکامی ہر ایک کو لکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ اچھائی کو لکھ دیں اور جہاں ناکامی کا سامنا ہو اسے ہم نہ لکھیں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم روز نامچے میں اپنی ناکامی کے اسباب کو، وجوہات کو اچھے انداز میں اجاگر کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس راستے سے دوبارہ ہمیں ناکامی نہ ہاتھ آئے۔ اچھے روز نامچے میں شعری اور نثری حوالے بھی دیے جا سکتے ہیں، نیز اپنے شعبے حوالے سے مختصر تفصیلات، خوبیاں، خامیاں اور مزید بہتری کے لیے اہم تجاویز بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ اب روز نامچے میں دن بھر کی تمام تفصیلات کو اچھے انداز میں بیان کیا جائے، اس کے لیے ہم کس چیز کو پیش نظر رکھیں گے، کون سی چیز ہمارے ذہن میں رہنا ضروری ہے جس کی مدد سے ہم اسے تیار کر پائیں گے۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ایک انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی پیدائش ہوتی ہے، اور پیدائش سے بھی پہلے کا مرحلہ ہے کہ وہ گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے اور اپنی ماں کے پیٹ میں وہ رہتا ہے، جسے وہ خوراک ملتے رہتی ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے۔ خون کا جمع ہوا حصہ سے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اس کے بعد پھر وہ پورا جسم تیار ہوتا ہے، اس کے بعد پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے بعد بچپنا آتا ہے، بچپنے کے بعد پھر تھوڑی جوانی آتی ہے، جوانی کے بعد پھر ادھیڑ عمر کا حصہ آتا ہے، پھر اس کے بعد شادی وغیرہ کا مرحلے سے گزر کر پھر آخر میں بڑھاپا آتا ہے، پھر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے اس کے اندر ترتیب کو دیکھ لیا کہ انسان کی پیدائش اور بناوٹ سے شروع ہونے والا سفر اس کے اختتام تک برابر ترتیب وار جاری رہا۔ اب اگر ہمیں کسی نے پوچھا کہ آپ فلاں انسان سے متعلق تفصیلات لکھیے، تو اب ہم فطری ترتیب کو نظر انداز کریں، اس ترتیب کو پیش نظر نہ رکھیں، اس ترتیب سے ہٹ کر ہم بیان کریں، تو اس صورت میں ہمارے پیش کرنا یہ بے فائدہ جائے گا اور اس سے کوئی سوائے نقصان کی کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اسی وجہ سے کسی بھی چیز کو پیش کرنے کے لیے ہمیں فطری ترتیب کو سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مثال آپ کے سامنے پیش کی گئی، اسی انداز میں ہم روز نامچے میں فجر کے بعد سے لے کر، یعنی صبح سویرے بیدار ہونے سے لے کر کے عشاء کے بعد بستر پر جانے تک کی تفصیلات کو ترتیب وار اچھے انداز میں پیش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری ترتیب میں الٹ پھیر ہو جائے، جس کی وجہ سے اچھا خاصا تیار شدہ روز نامچہ بھی بیکار ہو جائے اور ردی کے